إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات کی بریائی، بڑائی، وحدائی، یکتائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک الملک کے لیے ہے۔ درود السلام آقائے دو جہاں، سرور دو انبیاء، سید کونین، امام المجاہدین، امام المتقین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ قابل صد تکریم، معزز، محترم، مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیا بیہیو رکھا۔ جب 3 سال کے بعد علی الاعلان آپ نے دعوت دی، اس کے من میں آیا، اس نے گالیاں بکیں، ہرزہ سرائی کی، نماز پڑھتے وقت سجدے کی حالت میں آپ پہ اوجری ڈالی گئی، یہاں تلک کہ عقبہ بن معیط آگے بڑھ کر کے آپ کا کرتا پھاڑ دیتا ہے، اور عتیبہ بن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوک پھینکنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود، اور پھر شیب ابی طالب میں 3 سال تلک بائیکاٹ کر دینا، اور پھر آپ کا طائف کے اندر جانا، اور طائف کے لوگوں کا آپ کے ساتھ جو سلوک تھا اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ کردار ادا کیا، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ کو قائم کیا، جب آپ کو بات کرنے کا موقع ملا، تو پھر آپ نے جو رحمت، جو محبت، جو ہمدردی کا لوگوں کے ساتھ اظہار کیا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ نرم گو ہیں، آپ محبت سے پیش آتے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر آپ سخت گو ہوتے، سخت گیر ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، اچھا اخلاق نہ ہوتا، جو آپ کے گرد جمع غفیر ہے صحابہ اکرام کا، یہ آپ کے گرد کبھی اکٹھا نہ ہوتا۔ اور پھر آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کے اندر کس قدر رحمت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
اے میرے پیارے حبیب، ہر وقت امت کے غم میں، اگر بیت اللہ میں تھے وہ لوگ پتھر مارتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، طائف کے اندر سے نکال دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ پھر بھی ایک ہی جستجو میں ہیں کہ اللہ یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے۔ جسے دنیا منافق کہہ دے اور جس کی منافقت میں شک بھی کوئی نہیں، اللہ کے رسول اس کا جنازہ 71 بار پڑھانے کو تیار ہو جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میرے پیارے محبوب کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ صبح کے وقت بھی تبلیغ کا سلسلہ، اور ساری رات تہجد کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نام لے لے کے اللہ فلانے کو ہدایت دے دے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور پھر یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کی، اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فجر کی اذان کا ٹائم، آیت کون سی تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے پھر بھی تیرے بندے، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا غالب حکمتوں والا اللہ انہیں معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کی جان چلی جائے گی، اس قدر حسرت، اس قدر فرط غم اور اس قدر لوگوں کا دکھ ہے آپ کے دل میں، مجھے لگتا یوں ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان پہ حسرت کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے، اپنی جان کا بھی خیال کیجیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کس قدر سراپا رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ومتعنتا، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے عیب گیری کرنے والا، سخت گیر بنا کر کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آتا ہے، پاک صاف جگہ ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، اللہ کے رسول جا کر کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فزجرہ الناس، صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کر کے اسے ڈانٹنا چاہا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، آپ نے روک دیا، آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا صحابہ اس پہ پانی بہا دو، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ صحابہ یہ بات یاد رکھنا، یہ میری امت کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز سونپا ہے کہ تم لوگ آسانی کرنے والے مبعوث کیے گئے ہو، تم تنگی کرنے والے مبعوث نہیں کیے گئے۔ صرف سیرت رسول سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی چیز ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول کس طرح صحابہ اکرام کی تربیت کر رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ اسی وقت ڈانٹ کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ کس قدر سراپا رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ شخص جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، اس کے اندر نرمی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جانا، دوسرے کو برا کہنا، گالیاں بکنی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی۔ صحابہ اکرام، وہ شخص بدبخت ہوتا ہے جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، پیار اور محبت نہیں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی آیت کو یاد کیا جو آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، اللہ وہ تو میرا ہے، لیکن اللہ جس نے میری نافرمانی کی ہے اسے بھی معاف کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔
اللہ کے رسول یہ دونوں آیتیں پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اللہم امتی وبکا۔ یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے آپ نے فرمایا اللہ میری امت میری امت۔ صحابی فرماتے آپ یہ الفاظ کہتے کہتے رونا شروع ہو گئے، آپ بہت روئے، اللہ میری امت میری امت۔ آپ اتنا روئے، آسمان والے نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، اے جبریل جلدی جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب جانتا ضرور ہے، فَصَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، جا کر کے میرے رسول سے پوچھو تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا قَالَ، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے سارا ماجرا بیان کر دیا، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ آسمان والے نے اسی وقت پیغام بھیج دیا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہے میرے پیارے حبیب خوش ہو جاؤ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کل قیامت کے دن خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے، ہم آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ معراج کی رات بھی گئے ہیں تو کیا غم ہے؟ امت کا غم ہے۔ اللہ میری امت میری امت، ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں، پیڑ پہ پتھر باندھ کر کے، کھانے کے لیے 3 مہینے سے 9 بیویوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 3 مہینے، اور کیا مانگتے ہیں؟ یہاں تلک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر کے آتے ہیں رات کا آخری پہر قیام کر لیا، باقی آرام کر لیا کریں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے جبرائیل جا کر کے آسمان والے سے کہہ دینا اتنے برے حالات میں جب پیڑ پہ پتھر ہوں اور گھر میں چولہا نہیں جلتا، اللہ کے رسول نے اپنے مفاد کو آگے نہیں رکھا، اپنے پیٹ کو آگے نہیں رکھا، اپنی اولاد کے مفاد کو آگے نہیں رکھا، جس طرح آج دنیا کرتی ہے۔ چھوٹے طبقے سے لے کر کے بڑے طبقے تلک اور مذہبی طبقے تلک بھی سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنے مفاد پہلے، اپنا پیٹ آگے، دنیا بعد میں۔ لوگ مرتے ہیں مر جائیں، میرا تو کام بنے نا۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام، رات کے وقت پاؤں کا سوج جانا صرف ایک ہی بات کے لیے ہے، اللہ کل کو جب ساری امتیں جمع ہو میری امت کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درس کیا دیا؟ رحمت کا درس دیا، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی سبق دیا ہے، آپ فرماتے ہیں اوصانی بحب المساکین، دنیا والوں میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کرنی ہے اور ان سے دور نہیں ہونا، ان کے قریب رہنا ہے۔ آج ہماری نگاہ تو غریب کی طرف پڑتی ہی نہیں ہے، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، میری نگاہ کسی غریب کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہے، میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ میرے برابر کا نہیں ہے، میرا ہم آتے ہیں صحابہ جب کبھی میری ضرورت پڑ جائے میں تمہیں نہ ملوں تو اس وقت جا کر کے غریبوں میں مسکینوں میں تلاش کرنا، میں کہیں غریبوں فقیروں میں بیٹھا ہوں گا۔ اور آپ نے پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِهِمْ، دنیا والوں یاد رکھنا اگر تمہارے پاس آج عزت ہے، آج پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، عہدے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو نوازتا ہے تو اس کے فقیروں غریبوں کی وجہ سے نوازتا ہے۔ کس قدر رحمت کا درس دیا اللہ کے رسول نے۔ ایک کالے سے رنگ کی عورت ہے، غریبنی سی بیچاری، مسجد کی صفائی کرتی ہے، مسجد نبوی کی۔ کافی دن ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں، آپ بڑے پریشان ہوئے، پوچھا صحابہ عورت نہیں آتی کدھر ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے اللہ کے رسول وہ تو وفات پا چکی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ عورت دنیا سے چلی گئی، مجھ محمد رسول اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا آپ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، ہم نے جنازہ پڑھا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں مجھے قبر پہ لے چلو۔ آپ قبرستان جا کر کے اس کی قبر پہ جا کر کے خود جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک غریب کے لیے، ایک مسکین کے لیے اللہ کے رسول کی کس قدر محبت اور رحمت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ اور اسی لیے پھر کہا تھا نا
فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اور یہی درس دیا اللہ کے رسول نے. صرف جلوس، درس و دروس اور کانفرنسیں کروا لینا کافی نہیں ہے. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. اللہ کے رسول نے درس بھی دیا ہے تو پھر محبت کا دیا ہے. بچوں کے ساتھ آپ کس طرح رحمت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. دنیا والوں یاد رکھنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں بچوں کے لیے محبت نہیں ہے. ہر وقت اکھڑ مزاجی، گھر میں جانا ہے تو بچے سے پیار نہیں کرنا، اسے بوسہ نہیں دینا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹا ہے، اپنے بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام اور بڑوں کی قدر کرنا نہیں جانتا. آج دونوں طرفہ دیکھ لیجئے. باپ ہے تو اولاد سے محبت اس قدر نہیں جس قدر ہونی چاہیے، اور اولاد ہے ہمیشہ والدین کے گلے شکوے. میرے باپ کو تو میری فکر ہی نہیں ہے جی، ہم نے تو 1 مہینے سے باپ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا. ہم صبح اٹھتے ہیں، ابو جی دفتر ہوتے ہیں، ہم رات سوئے ہوتے ہیں، وہ گھر آتے ہیں، ہمارے اٹھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں. بزرگ ماں باپ ہیں وہ بھی گلا شکوہ، ہمارے پاس ہمارے بچے آ کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. لرزتے ہونٹوں سے ڈھونڈ رہا تھا الفاظ، بوڑھے باپ کو بیٹے سے ایک بات کرنا تھی. آج حالات یہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ صحابی بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. آپ ابو سیف لوہار کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. سیف لوہار کی بیوی اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم کی پرورش کر رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول تشریف لے گئے، اپنے بچے کو اٹھایا، بوسہ دیا، اور بچے کو اٹھا کر کے اسے سونگا، اسے بوسہ دیا، اس سے پیار کیا. ہم واپس چلے آئے. کہتے ہیں پھر دوبارہ اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے کر کے اس گھر میں گئے. جا کر کے دیکھا تو نزع کا عالم طاری ہے. اللہ تعالیٰ عنہ پہ آخری وقت ہے اور ان کی زندگی وفا نہیں کر رہی. ایک باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیٹا ابراہیم آپ کو بہت پیارا تھا. اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اللہ کے رسول نے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رونا شروع کر دیا. پاس ہی عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے اللہ کے رسول آپ بھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہی الفاظ، آپ بھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دل میں رحم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے. یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے پھر رونا شروع کر دیا. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ابراہیم رضی اللہ عنہ نے دم توڑ دیا. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. محبت کا عالم دیکھیے. آپ نے پھر کیا کہا؟ ان العین تدمع. پیارے بیٹے آج آنکھیں آنسو بہا، والقلب یحزن. پیارے بیٹے دل ہے کہ بڑا غم سے نڈھال ہو چکا ہے. پیارے بیٹے ولا نقول الا یرضى ربنا. میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا اتنی تکلیف کے باوجود کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اور پھر آخری جملہ کیا کہا؟ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. پیارے بیٹے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے، تیری جدائی نے مجھے غمگین زدہ کر دیا ہے، تیری جدائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. حضرات یہ اللہ کے رسول اپنے بیٹے کی وفات پہ ان الفاظ کے ساتھ اسے رخصت کر رہے. کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کو بچوں کے ساتھ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی بچپن میں خدمت کی ہے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 10 سال میں نے جان بوجھ کر بھی غلطی کی، انجانے میں غلطی کی، لیکن پورے 10 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اف بھی کہا ہو. مجھے اللہ کے رسول کا پتہ بھی آپ کی مسکراہٹ سے چلتا تھا. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری جگہ پہ یتیموں کے لیے بھی باعث رحمت تھے. آپ سراپا رحمت ہیں ہر طبقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر انسان کے لیے. آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا.
یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا. لوگوں کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہیں. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے. جنگ موتا میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول سے پہلے جب واپس لوٹے سب سے پہلے تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. سیدہ اسما کہتی ہے میں اپنے بچوں کو نہلا کر کے تیل لگا رہی تھی, ان کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی. آپ نے پوچھا بیٹے کدھر ہیں, بچے کدھر ہیں؟ میں نے فرمایا یہ میں کپڑے چینج کر رہی ہوں, تبدیل کر رہی ہوں. آپ نے سینے سے لگایا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت تو ہے, کوئی المناک حادثہ تو پیش نہیں آ گیا جنگ میں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسما سید جا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. آپ بچوں کو بوسہ دیے جا رہے تھے اور ساتھ کہتے تھے جلدی کرو آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو, وہ بیچارے میت کی تیاری میں مشغول ہیں, کہیں بچے بھوکے نہ رہ جائیں. علی غلاموں کا مولا, کس قدر اللہ کے رسول نے رحمت کا درس دیا ہے, کس قدر اللہ کے رسول نے محبت کا درس دیا ہے. حضرات چوتھی جگہ پہ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا لوگوں آخری وقت ہے, نزع کا عالم طاری ہے. اور آپ آخری وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. سب سے پہلی چیز نماز ہے اور دوسری چیز اپنے غلاموں کا خیال رکھنا, اپنے نیچے کام کرنے والوں کا خیال رکھنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, انہیں کبھی برا بھلا نہ کہنا کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک صحابی آتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے خادم, ہمارے ملازم, ہمارے غلام غلطی کر لیں, ہم کتنی مرتبہ کم نعفو عن الخادم, ہم اپنے غلام کو اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کر دیں ایک دن میں؟ فصمت, اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. ثم اعاد علیہ, اس نے اللہ کے رسول سے پھر پوچھا کتنی بار؟ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو آپ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی اگر تیرا خادم دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تجھ پہ لازم ہے کہ 70 مرتبہ اسے معاف کر دے, 70 مرتبہ اسے معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غلاموں کو حقوق دیے تھے, آپ نے اپنے پاس رہنے والوں کو حقوق دیے تھے. یہی تو وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے. کسی نے پوچھا بلال کدھر جا رہے ہو؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس مدینہ میں میرا رسول نہیں رہا اس مدینہ میں میں بھی نہیں رہ سکتا. صحابہ پہ غم کے بادل چھائے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پاس آ کے کہتے ہیں بلال پہلے ہمیں دکھ ہے اپنے رسول اللہ کے جانے کا, اب تم بھی ہمیں جدائی کا صدمہ دے کے جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ بلال حبشی کہتے ہیں نہیں میں نے جانا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف کس لیے کہ آج ہمارے آقا و مولا نہیں رہے. کافی عرصہ گزرا, یہی بلال حبشی محبت دیکھیے. پھر اگر ہم بھی آج اچھا سلوک کریں, محبت کریں, پیار کریں, اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا بیہیو رکھیں, حضرات پھر اس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں, پھر جنازے اٹھتے ہیں, دل سے دعائیں نکلتی ہیں. پھر سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر کسی کا جنازہ اٹھا 40 لوگوں نے پیچھے گواہی دے دی اللہ یہ جانے والا بندہ اچھا تھا, زبان کا کھرا تھا, اس کی زبان میں ملاوٹ نہیں تھی, اس کی زبان کے اندر ہرزہ سرائی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بندوں کی گواہی آ گئی, جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 70 سال 60 سال زندگی گزار کر کے بھی پورے 70 سالوں میں 40 بندے ہم اکٹھے نہیں کر پاتے. اپنی زبان کی وجہ سے, اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے. لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے, لہجے آگ لگا دیتے ہیں. کسی نے کہا تھا تلوار سے لگا گھاؤ بھر جاتا ہے, زبان سے لگے گھاؤ بھرا نہیں کرتے. وقت اللہ کے رسول کا. بلال حبشی بڑی مدت کے بعد مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. ایک چرواہے نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں آج بلال حبشی مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. تھا تو غلام, لیکن جب چرواہے نے اعلان کیا چھوٹے بچے سے لے کر کے عورتیں چھتوں پر اور بڑے تلک, خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی مدینہ چھوڑ کر کے بلال کے استقبال کے لیے باہر آ گئے.
آخر کیوں؟ اور پھر اہل بیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں. حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے کندھوں پہ حضرت بلال کو اٹھایا. ایک غلام کی کتنی عزت، کتنا احترام. آج میرا اخلاق کیسا ہے؟ میرے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے؟ دنیا صحابہ اکرام کی مثالیں تو پیش کرتی ہے. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. مسجد نبوی میں لایا جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلال اذان تو کہو، محبت دیکھنا. حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان نہیں دوں گا. صحابہ اکرام نے اصرار کیا. حضرت بلال کہتے ہیں جب سے اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے میں نے آج تلک زندگی میں ایک بار بھی اذان نہیں کہی، میں اذان نہیں کہوں گا. صحابہ اکرام نے جب اصرار کیا، حضرت حسن و حسین نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین بلال اذان تو کہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس پہ پہنچے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. لوگوں نے اٹھایا، ہوش آئی، پھر دوبارہ اذان شروع کی. تیسری مرتبہ پھر دوبارہ اذان شروع کی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر لوگوں نے پوچھا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول موجود تھے میں آپ کی موجودگی میں اذان دیا کرتا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں نے ایک چہرہ پر انوار کا دیدار کرنا ہے. جب سے اللہ کے رسول گئے ہیں میں نے اس لیے اذان نہیں دی. اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا، اس کے بعد کس کا چہرہ ہے کہ جس کا دیدار کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں گا. پھر اس طرح کی محبت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود ایک دن اپنے غلام کو کوڑے مار رہے ہیں. اللہ کے رسول کا گزر ہوا، فرمایا اعلم ابا مسعود، ابا مسعود جان لو. ابو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے غور نہ کیا. اللہ کے رسول دور تھے، مجھے آواز نہ پہنچی. جب اللہ کے رسول قریب آئے تو کہا اعلم اعلم، بڑی سختی سے غصے میں کہا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو ان اللہ اقدر علیک منک ھذا. عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں جتنا تم اس غلام پہ حق رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، اس سے زیادہ قدرت، اس سے زیادہ قوت تجھ پہ تیرا آقا، تجھ پہ تیرا مالک اللہ بھی رکھتا ہے. یہ بھی یاد رکھ. ہم تو اپنے نیچے کام کرنے والوں کو دبا کے رکھتے ہیں نا، بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ مسجد کا امام ہو یا مسجد کا خادم ہو یا مسجد کا خطیب کیوں نہ ہو. آج میرے معاشرے کی فضا بدل چکی ہے. ہر طرف حضرات حالات ہیں کہ کیا کہیں. لیکن ادھر کا کہا جا رہا ہے، فرمایا اگر تمہارے نیچے آج تیرا غلام ہے عبداللہ تو تیرے اوپر کوئی مالک بھی بیٹھا ہے. اگر آج تو اس پہ ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھ جتنا تو اس پہ ظلم کر رہا ہے طاقت ہونے کی وجہ سے وہ تیرا اللہ جو مالک ہے وہ تجھ پہ بھی ظلم کر سکتا ہے. اس کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں. اور وہ اللہ ہے جو قارون کو عزتیں دیتا ہے، دولتیں دیتا ہے، بڑا مال دیتا ہے. اور وہی اللہ ہے جو دینے پہ قادر ہے، وہ اللہ لینے پہ بھی قادر ہے. آج اگر آج آپ کے پاس مال و دولت ہے میرے بھائی مت بھولیے 2 سیکنڈ کے زلزلے میں رب نے بڑے بڑے ناموروں کو بے نشان کر کے رکھ دیا. 2 منٹ کے زلزلے میں رب نے بڑے بڑے جو نامور تھے، بادشاہ تھے، اللہ نے نشان مٹا دیے. اگر آج تیرے پاس ہے تو تجھے کیا معلوم کہ کل کو تجھے رب بکاری در در کا بنا کر کے اسے دے دے جس کے پاس آج نہیں ہے. غلاموں کے ساتھ بھی رحمت، ان کے ساتھ بھی محبت. اللہ کے رسول سراپا رحمت بن کر کے آئے. اور آخری چیز، صرف مسلمانوں کے لیے سراپا. حال تو بڑے حالات تبدیل ہو گئے. مسلمان کو کھائے جا رہا ہے، مسلمان کے لیے گڑھے کھودے جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے، ذمیوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے کس قدر سراپا رحمت ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کے دن ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یوم ھذا. میرے صحابہ، جس طرح آج عرفہ کا دن حرمت والا ہے، اسی طرح کسی مسلمان یا غیر مسلم کا خون، اس کا مال، اس کی عزت تم پہ حرام کر دی گئی ہے.
اور اللہ کے رسول نے پھر کیا فرمایا؟ من قتل معاہدن، جس شخص نے ایک ذمی کو، ایک کافر کو، ایک غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، 40 سال دور مسافت پہ انسان ہو تو جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، جنت کی خوشبوئیں اتنی زیادہ 40 سال کی مسافت پہ بھی آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک ذمی کافر کو ناحق قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اتنا پیارا دین اسلام کو پیش کر کے تو دکھائے۔ آج بڑی بڑی عالمی عدالتیں، محبتیں، انصاف کرنے والی عدالتیں، ہم جی فلاں کے حقوق میں، فلاں کے حقوق میں بولنے کا حق رکھتی ہیں۔ ان عدالتوں نے کیا کیا؟ آج مسلمانوں پہ کہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ مسلمان آج کس حال میں ہیں؟ اور دوسری جانب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ من آذا ذمیا فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ۔ لوگوں جس نے ایک غیر مسلم کو ناحق تکلیف دی، دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کافر، غیر مسلم کے حقوق، ان کے ساتھ اللہ کے رسول سراپہ رحمت بن کر کے پیش آتے ہیں، اور آج مسلمان کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا۔ تھوڑا سا عہدہ مل جائے، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ترقی دے دے، آج مسلمان کے پاؤں کھینچتا ہے۔ اور میرے معاشرے میں سب سے بری چیز جو ہے، آگے بڑھتے ہوئے کو دیکھ کر کے پیچھے کھینچنا ہمارا وطن۔ میں تو اس قابل تھا نہیں، اسے بھی نہیں بننے دوں گا، مجھے تو جو چیز ملی نہیں اسے بھی حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ اس چیز نے میرے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، چھوٹے طبقے سے لے کر کے بڑے تلک، اور چاہے مذہبی طبقہ کیوں نہیں، اس میں سارے کے سارے شامل ہیں۔ کس لیے؟ آج کا مسلمان سے کس قدر اپنے مفاد، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے دور ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ کیا تھا؟ سمامہ بن اسال ہیں، سردار ہیں، بہت نام ہے ان کا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، صحابہ اکرام پکڑ کر کے لائے، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، پوچھا سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کیا جملے کہے تھے؟ اس نے کہا حال پوچھتے ہو؟ نعوذ باللہ، اس نے کہا کائنات میں سب سے بدترین چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا سب سے بدترین شہر ہے تو آپ، اس نے کہا اگر مجھے چھوڑ دو گے احسان یاد رکھوں گا، احسان کا بدلہ دوں گا، اگر قتل کر دو گے میرا قبیلہ تم سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول دوسرے دن تشریف لائے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی جواب دیا۔ صحابہ اکرام چاہتے تھے اسے قتل کر دیں، تیسرے دن تشریف لائے، پھر وہی جواب دیا۔ اب دیکھنا سراپہ رحمت کافروں کے لیے اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں صحابہ اس کی رسی کو کھول دو، اسے آزاد کر دو۔ کہا سمامہ جا، ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں پھر گیا، جب مسجد نبوی سے باہر نکلا میں بڑی تیزی سے بھاگا، جتنی تیزی سے میں آگے کو بھاگ رہا تھا اتنی تیزی سے میرا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک باغ میں پہنچے، غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسا اخلاق پیش تو کرو۔ اس وقت اخلاق یہ تھا کہ مسجد نبوی میں کافر آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، اور آج اخلاق یہ ہے مسلمان کی مسجد میں مسلمان آتا ہے، وعدہ کر کے نکلتا ہے آج تو بعد اتنے نہیں آنا، آج تو بعد اس مسجد تے نہیں بڑھنا، بابا جی نا جان نہیں چھڑ دے۔ مسلمان کی مسجد میں کافر آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آج مسلمان کی مسجد میں مسلمان آئے، میں دیوبندی، وہ وہابی، یہ وہ یہ، حضرات اس طرح کی باتیں سن کر کے دوبارہ مسجد میں نہ آنے کا عہد کر لے۔ کون سا اخلاق پیش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور نعرے لگائیں گے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نہ عشق مصطفیٰ تو پھر کر کے دکھاؤ، اس طرح سے عشق مصطفیٰ ہے۔ کس قدر محبت کی ہے۔ سمامہ بن اسال کہتے اللہ کے رسول میں عمرے کی غرض سے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ عمرہ ادا کرو۔ وہاں پہنچے، جب عمرہ ادا کر رہے ہیں تو بیت اللہ کے مکینوں نے کہا سمامہ تم نے دین چھوڑ دیا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ سمامہ بن اسال کہتے ہیں
میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آگے تجارت ہوتی تھی، تمہیں گیہوں بیچتا تھا میں، آج کے بعد اگر میرے محبوب نے اجازت دے دی تمہیں کچھ پہنچے گا، رسول اللہ نے روک دیا تمہیں نہیں آنے دوں گا۔ صرف کس لیے؟ اخلاق تھا، کردار تھا، اللہ کے رسول نے سراپا رحمت بن کے دکھایا تھا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ میرے بھائی آخری بات، اسلام بڑا اسٹیٹ فارورڈ دین ہے۔ میں بڑی درد مندانہ گزارش کر کے کہتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، کسی کا اچھا نہیں کر سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، تو خدا را اس کا برا بھی نہ کیجیے۔ اسلام آباد کے اندر بڑا عظیم تر طبقہ ہمارا، ان کے پاس جانا ہوا تو ایک ہی بات، حضرت جی آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑی عزت کے قابل ہیں، آپ بڑے قابل احترام ہیں، آپ کے اندر صلاحیت بڑی ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، آپ کی خطابت بڑی اچھی ہے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو عزتیں دے۔ ہزاروں تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد، ہزاروں دعائیں دینے کے بعد اگلا جملہ، لیکن مگر ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی پھر دعا کیوں دیتے ہو؟ تعریفوں کے پل کیوں باندھتے ہو؟ اسلام نے یہی سکھلایا ہے، لکم دینکم ولی دین، جس کے ساتھ چلنا ہے دل سے چلو، نہیں چلنا اس کے منہ پہ کہہ دو بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ معاملات ہیں، تو ٹھیک کر لے، میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، ورنہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں دل میں کچھ رکھوں زبان پہ کچھ لاؤں۔ وہ دعا جس دعا میں منافقت، وہ اخوت جس اخوت میں منافقت، وہ بھائی چارہ جس بھائی چارے میں منافقت، وہ کریکٹر جس کریکٹر میں منافقت، وہ بیہیو جس بیہیو میں منافقت، وہ رشتہ داری جس رشتہ داری میں منافقت، وہ یاری دوستی وہ یارانہ جس یاری دوستی میں منافقت۔ میرے بھائی یہی ہے، کائنات کا بدبخت ترین انسان ہے، دل سے کچھ اور زبان سے کچھ کہتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا کٹھن بہت ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ اسلام اسٹیٹ فارورڈ دین ہے۔ منافقت کے درس چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے ایسا بن کے دکھانا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ میرے بھائی اللہ کے رسول سراپا رحمت تھے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، بیوہ کے لیے، کافر کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر طبقے کے لیے اللہ کے رسول سراپا رحمت تھے۔ اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ تم نے ہمیشہ سراپا رحمت بننا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیہیو رکھنا ہے۔ لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، جتنی بھی عبادات کر لی جائیں، پھر اللہ کے رسول کی وہی وعید ہے، فرمایا اللہ کے رسول عورت عبادات تو بڑی کرتی ہے، حج بھی ہر سال کرتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نہیں ہے اخلاق اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے جا کے بتلا دو، اس کی زبان اسے جہنم میں لے گئی۔ اخلاق ٹھیک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔